چھوڑ کر کہ دیکھو ہم تمہیں 3 سوال دے رہے ہیں، ان 3 سوالوں کے جوابات جا کر ان سے معلوم کرو، اگر انہوں نے تینوں کے جواب دے دیے تو نبی نہیں، اور تینوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا جب بھی نبی نہیں، ہاں 2 کے جواب دے کر اگر ایک کے بارے میں انکار کیا تو پھر سمجھ لینا کہ وہ نبی ہے۔ تینوں کے جواب دیں جب نبی نہیں، تینوں کے جواب نہ دیں جب نبی نہیں، اور 2 کے جواب اور ایک کا انکار کر دے تو سمجھ لینا کہ نبی ہے۔ وہ 3 سوال کیا تھے، ایک تو روح کے بارے میں کہ آپ روح کے بارے میں پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے، اور دوسرے اس آدمی کے بارے میں پوچھئے کہ جو مشرق سے مغرب تک جو مالک ہوئے چلے ان کا کیا حال ہوا، اور تیسرے ان چند نوجوانوں کے بارے میں پوچھئے جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نکلے تھے، بادشاہ سے بچنے کے لیے نکلے تھے، ان کا واقعہ کیا ہوا۔ یہ 3 سوال تم جا کر ان سے کرو، اگر وہ ان میں سے 2 کے جواب دے دیتے ہیں اور ایک کا انکار کرتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ واپس آئے، سرداران مکہ کو یہ 3 سوال بتلائے، تو یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ 3 سوال کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کل کو ان کا جواب دوں گا، لیکن آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ آپ انتظار کرتے رہے وحی کے نازل ہونے کا، اگلا دن گزرا وحی نہیں آئی، دوسرا دن گزرا وحی نہیں آئی، یہاں تک کہ 10-12 دن گزر گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 12 سے لے کر اور 25 تک کے مختلف اقوال ہیں۔ 12 دن تک وحی نہیں آئی، یا 15 دن تک وحی نہیں آئی، یا 18 دن تک وحی نہیں آئی، یا 25 دن تک وحی نہیں آئی۔ کفاران مکہ روزانہ آتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جواب معلوم کرتے، اور آپ یہ فرما دیتے کہ مجھے جواب معلوم نہیں، وحی کا انتظار ہے، اور سرداران مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ پھر اعلیٰ اختلاف الاقوال، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، اسی میں سے ایک آیت تھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی جی آئندہ کبھی بھی کسی کام کو یہ مت کہنا کہ میں کل کو کر دوں گا، مگر یہ کہ تم اس کے ساتھ یوں کہو کہ اگر اللہ نے چاہا۔ آئندہ کے کسی کام کے لیے اگر تم وعدہ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو، کیونکہ کام اللہ کی ذات سے ہی ہونے والا ہے، آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو تاکید فرمائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 باتوں کا جواب بھی دیا گیا۔ 2 باتوں کا جواب تفصیلی دیا گیا، ایک ذوالقرنین کے بارے میں اور دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں۔ یہ 2 جواب تفصیلی دیے گئے، اور وہ 2 جواب اس صورت کے اندر دیے گئے۔ تیسرا جواب اجمالی دیا گیا، جیسا کہ علماء یہود نے کہا تھا کہ 2 کے جواب دیں گے اور ایک کا جواب نہیں دیں گے، تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بس روح میرا امر رب ہے، اس کی کیا تفصیل ہے اللہ کی طرف سے وہ تفصیلات نہیں بتلائی گی۔ آپ علیہ السلام نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ وہ جواب چونکہ اجمالی تھا لہٰذا اس کو اس صورت میں نہ رکھ کر اس کو پچھلی صورت میں رکھا گیا، تو اجمالی جواب پچھلی صورت میں اور تفصیلی جواب اس صورت کے اندر دیا گیا۔ اس لیے پہلے سورہ اسراء ہے اور اس کے بعد سورہ کہف کو رکھا گیا ترتیب کے اعتبار سے۔ اور یہ بات بھی قابل یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو صورتوں کی جو ہماری ترتیب ہے یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی ترتیب ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے طے فرمائی۔ یہ نہیں کہ بعد کے لوگوں نے یہ ترتیب بنائی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا، بعض مفسرین کو، کہ یہ ترتیب جو ہے بعد کے لوگوں کی بنائی ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب بھی توقیفی ہے۔ بے شک ترتیب 2 ہیں، ایک ترتیب نزولی اور دوسری یہ ترتیب نزولی الگ ہے کہ صورتیں جو نازل ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے ترتیب الگ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے نازل ہوتی رہی، جیسے قاعدہ ہے جب آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے
تو اس کو ابواب پر اور فصول پر تقسیم کرتا ہے اور پھر اسی اعتبار سے اس کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسی آیات اور صورتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو انہی کے اعتبار سے آگے پیچھے رکھوایا کرتے تھے۔ بھئی یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کو پچھلی صورت کے ساتھ لگاؤ، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ لکھا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بتلایا کرتے تھے۔ تو یہ آیت اور یہ صورت کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود کے بتلانے پر جو 3 سوال کیے گئے تھے، ان 3 سوالوں کے جواب کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ الحمد هو الوصف بالجمیل ثابت للہ تعالی۔ سورہ کہف ہے، سورہ کہف سے پہلے سورہ اسراء ہے۔ سورہ اسراء کا افتتاح تسبیح سے ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس سورت کی ابتدا تحمید سے ہے، حمد سے۔ پچھلی سورت کی ابتدا تسبیح سے اور اس سورت کی ابتدا تعریف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، تحمید سے۔ اور پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت کا اختتام بھی حمد پر تھا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ، اور اس سورت کی ابتدا بھی حمد اس کے ساتھ کی جائے، یعنی پچھلی سورت کا اختتام بھی حمد پر اور اس سورت کے افتتاح بھی حمد کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا قول اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ پچھلی سورت کا اختتام جو کیا گیا وہ اللہ کی توحید پر، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ پچھلی سورت کا اختتام توحید پر کیا جا رہا ہے اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو رسالت کو بیان کیا گیا اور توحید اور رسالت لازم اور ملزوم ہے، اس لیے توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کو بیان کیا گیا۔ اور قاعدہ ہے کہ اس صورت کا افتتاح تحمید سے اور پچھلی صورت کا تسبیح سے، اور تسبیح مقدم ہوا کرتی ہے تحمید پر، جیسے کہا جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اس لیے پہلے سورہ اسراء بعد میں سورہ الحمد هو الوصف بالجمیل ثابت للہ تبارک و تعالی۔ تمام تعریفات، الف لام یا تو استغراق کا ہے یا الف لام جنس کا ہے، تمام تعریفات یا نفس تحمید، نفس حمد، جنس حمد، یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ الحمد هو الوصف، الحمد کہ وہ اچھی خوبیوں کو بیان کرنا۔ حمد کے معنی آتے ہیں، 3 لفظ آتے ہیں، حمد، مدح، شکر۔ ہم کہتے ہیں ممدوح کی اختیاری خوبیوں کو بیان کرنا، چاہے نعمت کے مقابلے میں ہو چاہے غیر نعمت کے مقابلے میں، اس کو کہا جاتا ہے حمد۔ دوسرا لفظ ہے مدح، مدح کہا جاتا ہے اختیاری خوبیوں کے بیان کرنے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حمد خاص ہے زندوں کے ساتھ اور مدح خاص ہے مردوں کے ساتھ۔ بعض علماء نے لکھا ہے حمد اور مدح کے معنی ایک ہے۔ تیسرا لفظ آتا ہے شکر، شکر کہا جاتا ہے نعمت کے مقابلے پر حمد بیان کرنے۔ جب کسی پر کوئی انعام کیا جائے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے اور پھر اس کی تعریف بیان کی جائے تو اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر حمد کی بہت سے فضائل وارد ہوئے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، مسلم شریف کی روایت ہے، الحمد تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ الحمدللہ یہ افضل کلمہ شکر ہے۔ جس آدمی نے الحمدللہ کہا تو اس نے شکر کا سب سے افضل کلمہ ادا کر دیا۔ الحمدللہ افضل الشکر، ما شکر اللہ عبد لم یحمدہ، اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے اللہ کے حمد کو بیان نہیں کیا۔
جو اللہ کی حمد کو بیان کرے گا گویا کہ وہی اللہ کا شکر بھی ادا کرنے والا ہو. الحمد هو الوصف بالجمیل ثابت للہ. اللہ مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ ثابت یہاں پر مقدر مان کر یہ اشارہ کر دیا کہ ثابت یہ دوام کے معنی پیدا کرنے کے لیے. الحمدللہ تمام تعریفات ہمیشہ کی تعریفات اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے ہے. اب یہ الحمدللہ جو کہا اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو انشاء نہیں ہے، یہ تو اخبار ہے. الحمدللہ تمام تعریفات اللہ کے لیے، تو یہ تو اخبار ہوا. تو یہاں اخبار مراد نہیں ہے انشاء. اخبار ہے کہ پہلے سے تعریف ہو گئی ہے، آپ اس کی خبر دے رہے ہیں. پہلے سے کوئی کام ہوا ہے، آپ اس کی خبر دے رہے ہیں. اور انشاء کسی چیز کو نئے طور پر بیان کرنا، اپنے طور پر بیان کرنا. تو اگر احمدہ کہا جاتا پھر تو یہ معنی پائے جاتے. الحمدللہ تو جملہ خبریہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. وَهَلِ الْمُرَادُ الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ لِلْإِيمَانِ بِهِ أَوِ الثَّنَاءُ بِهِ. اس جملے سے مراد کیا؟ اللہ کی حمد کی اطلاع دینا ہے تاکہ اس پر ایمان لایا جائے، یعنی جملہ خبریہ ہے. أَوِ الثَّنَاءُ بِهِ یہ جملہ انشائیہ ہے. اور ہما احتمالات یا دونوں کا احتمال ہے تو اس کو جملہ خبریہ اور انشائیہ دونوں قرار دیا جائے. اب یدھا الثالث مصنف فرماتے ہیں زیادہ فائدہ کس میں ہے؟ تیسرے معنی مراد لیے جائے. مصنف علیہ الرحمہ چونکہ شافعی المسلک ہے اور ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں دو معنی جو مراد دیے جاتے ہیں تو ایک معنی حقیقی ہوتے ہیں، ایک مجازی ہوتے ہیں. حضرات شافعیہ کے نزدیک حقیقت اور مجاز کا جمع ہونا ممکن ہے. اس سے مصنف فرماتے ہیں اب یدھا الثالث، کیونکہ مصنف شافعی ہے اس لیے مصنف نے دونوں کو جمع کرنے کو اختیار فرمایا کہ حقیقت اور مجاز ایک جملہ خبریہ معنی مراد دیا جائے، ایک جملہ انشائیہ، ایک حقیقی معنی، ایک مجازی معنی. مصنف فرماتے ہیں دونوں معنی کو مراد دیا جا سکتا ہے بیک وقت، اور مصنف نے یہی معنی مراد دیے. اب یدھا الثالث الذی انزل علی عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب. الذی انزل تعریف کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے کتاب نازل کی. حمد کی علت بیان کی جا رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، یعنی گویا کہ تعریف کس وجہ سے؟ انزال کتاب کی وجہ سے. الذی انزل الکتاب، اللہ کی تعریف اس لیے بیان کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے. کیونکہ یہ اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے قرآن پاک. مفسرین نے لکھا ہے تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن پاک. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر انسان کے دین اور دینی اور دنیاوی ساری کامیابیوں کی جڑ جو اللہ نے بنایا ہے وہ قرآن کو بنایا. انسان کو دنیاوی منافع بھی قرآن سے ملیں گے اور اخروی منافع بھی قرآن سے ملیں گے. گویا کہ حقیقی نعمت قرآن ہے. جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان سب کا ذریعہ اور سبب قرآن پاک ہے. تو چونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ محمد. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب. اب سب سے اونچی صفت ہے کسی بھی انسان کے بارے میں اگر اللہ یوں کہے کہ یہ میرا بندہ ہے
جیسے دنیا میں کوئی بڑا آدمی اگر کسی کے بارے میں یوں کہہ دے کہ یہ میرا آدمی ہے، پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکے. کہ کیوں؟ کیونکہ اس بڑے آدمی نے یوں کہا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ میرا. جب کوئی بڑا آدمی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ میرا ہے، تو پھر یہی اس آدمی کا سب سے، یہ جملہ ہی اس آدمی کی سب سے بڑی عزت بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی. تو حضور پاک علیہ السلام کا یہ خاص وصف ہے جس کو قرآن نے متعدد جگہوں پر بیان کیا. یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں الذی انزل علی عبدہ، جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب. تو عبد سب سے اونچا وصف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے عبد کہا جاتا ہے العبد الذی لا یری غیر سیدہ. عبد اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہی نہ ہو. عبد الذی لا یری غیر سیدہ، عبد وہ آدمی جو اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ العبد المتخلق باخلاق سیدہ. عبد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آقا کے اخلاق کے ساتھ متصف ہو چکا ہو. جو آقا کے اخلاق وہی میرے اخلاق. اسی لیے اماں جان، اور یہ بات بھی ظاہر ہے، حضور پاک علیہ السلام کے سارے اخلاق کون سے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے قرآن پاک میں اپنے اخلاق. چنانچہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سائل نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتلا دیجئے، تو حضرت عائشہ نے مختصر اور جامع جواب دیا. کیا فرمایا؟ خلقہ القرآن. اللہ نے قرآن پاک میں اپنی جتنے اخلاق بیان کیے، یہ جتنے اخلاق حسنہ بیان کیے، وہ سارے کے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. تو عبد کسے کہتے ہیں؟ المتخلق باخلاق سیدہ. وہ آدمی جو اپنے آقا کے اخلاق کے ساتھ متصف ہو چکا ہو، رنگ چکا ہو. متخلق رنگ چکا ہو، آقا کے اخلاق میں رنگ چکا ہو، اس کو عبد کہا جاتا ہے. اس لیے یہ عبد بڑی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے کسی ایسے کام کو یا کسی ایسے فعل کو بیان کیا جو آپ کے علو شان کو بیان کرنے والا ہے، تو وہاں آپ کی صفت کیا بیان کی؟ عبد. اسراء کو بیان کیا، معراج کو. سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج میں بلایا اللہ نے. علماء نے لکھا ہے کہ معراج، اسراء، یہ آپ کے اعلیٰ درجات کا ابتدا، کمال درجات کی ابتدا اسراء، اور انزال کتاب آپ کے کمال درجات کی انتہا. نیچے سے اوپر جانا یہ کمال درجات کی ابتدا تھی، اور پھر اس کے بعد اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا، یہ کیا ہے؟ کمال درجات کی انتہا. نیچے سے اوپر گئے ہیں تو اللہ کے نبی خود گئے، تو یہ ابتدا ہوئی آپ کی. لیکن وہاں اب اوپر سے جو آ رہا ہے کس کے پاس سے؟ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، خاص خزانے سے نکل کر آ رہا ہے. یہ آپ کے کمال درجات کی انتہا ہے. والحمدللہ الذی انزل علی عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب. جس نے نازل کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب. عبد کی بتلا دیا کہ عبد سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام. محمد، آپ کے دو نام سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہیں، محمد اور احمد. قرآن کریم نے ان کو بیان کیا. محمد نام بیان کیا قرآن کریم کے اندر، احمد نام بھی قرآن نے بیان کیا. واسمہ احمد، اور قرآن میں محمد نام بھی آیا. محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو محمد اور احمد دونوں نام
اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرآن کے اندر بیان کیے گئے. تو علی عبدہ محمد الکتاب اے القرآن، کتاب سے مراد قرآن. یہ قرآن یا تو مصدر ہے قرأ یقرأ کا، قرآن بمعنی مقروء، وہ کلام جس کو پڑھا جائے، یا پھر قرانا یقرأ کا مصدر ہے ملانا، جوڑنا، کیونکہ یہاں پر مضمون ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. یا یہ پڑھنے والے کو اللہ سے ملا دیتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. جو آدمی قرآن پڑھے گا وہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، اللہ سے ہو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. قرآن جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی رسی ہے. جو اس رسی کو پکڑ لے گا اللہ جل جلالہ سے اس کا تعلق بن جائے گا، جو اس رسی کو چھوڑ دے گا گویا کہ اس کا سارا تعلق ختم ہو. اس لیے دوسری روایت کے اندر فرمایا گیا من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ. جس نے قرآن کا اتباع کیا وہ ہدایت پر، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پر. تو الکتاب اے القرآن، قرآن کے چند نام ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، خود قرآن پاک کے اندر بیان کیے ہیں. ایک کتاب، دوسرے قرآن، تیسرے فرقان، چوتھا ذکر اور پانچواں تنزیل. یہ 5 نام وہ ہیں جو قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے. کتاب، قرآن، فرقان، ذکر، تنزیل. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نے نام لکھے ہیں لیکن وہ سب وصفی ہیں، جیسے نور، ہدیٰ، بشریٰ، موعظہ. یہ سارے نام ہیں جو قرآن پاک کے نازل ہوئے ہیں. قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ کہا ہے، ہدیٰ و موعظہ و بشریٰ للمسلمین. الگ الگ آیتوں کے اندر یہ اللہ نے اس کو نام دیے. علی عبدہ محمد الکتاب اے القرآن ولم یجعل لہ ای فیہ عوجا. اور حال یہ ہے کہ نہیں بنایا اللہ نے قرآن کے اندر، نہیں رکھا اللہ نے قرآن کے اندر لہو ای فیہ یعنی لام بمعنی فی. جیسے فی بمعنی لام بھی آتا ہے عربی کے اندر، فی بمعنی لام آتا ہے اور ایسے ہی لام بمعنی فی بھی آتا ہے. ولم یجعل لہ ای فیہ عوجا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذرہ برابر بھی کجی نہیں رکھی، عوجا ذرہ برابر بھی کجی نہیں رکھی، ٹیڑھا پن نہیں رکھا. اے اختلافا و تناقضا. عوج کے کیا معنی؟ اختلاف الفاظ کے اندر ہوتا ہے اور تناقض معانی کے اندر ہوتا ہے. مصنف فرماتے ہیں اختلاف لفظی اختلاف بھی نہیں ہے اور معنوی تناقض بھی نہیں ہے. یعنی اختلاف تو نظر آتا ہے کہ جو اختلاف نظر آتا ہے وہ صرف نظری ہوتا ہے، ورنہ خود قرآن نے کہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس لیے اس کے اندر اختلاف نہیں. پھر جو اختلاف نظر آتا ہے لفظی اختلاف، علماء نے لکھا ہے کہ وہ لفظی اختلاف دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے ورنہ اصل کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری اور حضرت گنگوہی نور اللہ مرحوم دونوں سے نقل کیا گیا کہ قرآن پاک کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جس کو اختلاف نظر آتا ہے وہ اس کی نظر کی وجہ سے اختلاف نظر آتا ہے، ورنہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. جہاں جہاں اختلاف نظر آتا ہے وہاں علماء یا تو ترجیح کے اعتبار سے یا تنسیخ کے اعتبار سے یا پھر تطبیق کے اعتبار سے اس اختلاف کو اور تناقض کو بیان کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں اختلافاً و تناقضاً، تناقضاً ایذا تناقض،
مضاف محذوف ہے، تناقضاً ای ذا تناقض، یعنی اللہ نے اس کو تناقض والا نہیں بنایا قرآن پاک کو، لفظی اختلاف بھی نہیں ہے، معنوی تناقض بھی اس کے اندر نہیں ہے، اے اختلافاً و تناقضاً، یہی معنی بے وجہ کے امام مقاتل نے بیان کی، جو مصنف نے معنی بیان کی ہیں بے وجہ اے اختلافاً و تناقضاً، یہ امام مقاتل رحمہ اللہ سے یہ معنی نقل کیے گئے۔ والجملۃ حال من الکتاب، فرماتے ہیں کہ یہ ولم یجعل لہ عوجا، یہ حال ہے کتاب سے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ولم واو حالیہ، اور حال یہ ہے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی اختلاف اور کوئی تناقض نہیں بنایا، نہیں رکھا۔ قیمہ اے مستقیمہ، دو صفت بیان کی ہے اللہ نے قرآن کی، ایک تو یہ کہ عوج، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے، اور دوسرا کیا؟ قیم، بالکل سیدھا، بالکل سیدھا، کوئی چیز سیدھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اس کی نفی کر دی اور پھر آگے اس کے سیدھے ہونے کو بیان کیا۔ قیمہ اے مستقیمہ، بالکل سیدھی بات ہے، قیمہ سیدھی بات، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، ہیچ پیچ نہیں ہے اس کے اندر، قرآن پاک کے اندر مستقیم، بالکل سیدھی بات ہے، صاف ستھری بات، سمجھ میں آنے والی بات، کسی طرح کا اس کے اندر کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے۔ قیمہ اے مستقیمہ، یہ اس کے معنی بیان کیے گئے۔ امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے مستقیما اے معتدلا لا افراط فیہ ولا تفریط، مستقیم کے معنی کیا؟ بالکل اعتدال کے ساتھ، افراط و تفریط سے بالکل پاک، نہ افراط ہے نہ تفریط، بعض جگہ افراط پایا جاتا ہے، بعض جگہ تفریط۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کہ اگر کسی نے ایک مارا تو اس کے بدلہ مکمل طور پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں کسی نے ایک مار دیا اگر ادھر تو دوسرا رخسار بھی حاضر کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے ادھر مارا ہے تو ادھر بھی مار دیجیے تاکہ بیلنس ہو جائے، ادھر بھی ایک لگ جائے ادھر بھی ایک لگ جائے۔ تو دین اسلام اور قرآن پاک افراط و تفریط سے پاک بالکل۔ تو امام بیضاوی نے مستقیمہ کی تعریف کی، معتدل لا افراط فیہ ولا تفریط، کہ جو افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے، بالکل اس کے اندر کچھ نہیں۔ بعض علماء نے قیم کے معنی دوسرے کیے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ قیم کے معنی ہے القیم بمصالح العباد الدینیہ والدنیویہ، قیم اس کو کہا جاتا ہے جو بندوں کی دینی اور دنیاوی تمام مصالح کا کفیل ہو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے انسانوں کی دینی اور دنیاوی تمام مصالح کی کفالت لی ہے، ذمہ داری لی ہے۔ اور تیسرے معنی قیم کے بیان کیے گئے ہیں القیم علی ما قبلہ من الکتب السماویہ، قیم کے معنی کیا؟ یعنی وہ کتاب جو کتب سابقہ سماویہ کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قیمہ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ قیمہ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر ہم نے بندوں کے معاد اور معاش، معاد آخرت، معاش دنیا، ان کے سارے مصالح کو ہم نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے۔ جو بندہ، جو انسان قرآن پاک کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، قرآن پاک سے تعلق قائم کرے گا، اس کا معاد اور معاش دونوں بن جائے گا۔ یہ معنی بھی قیم کے بیان کیے گئے۔ فرماتے ہیں قیمہ اے مستقیمہ، حال ثانیۃ مؤکدۃ، فرماتے ہیں کہ قیمہ یہ دوسرا حال ہے۔ اوپر بیان کیا تھا کہ انزل علی عبدہ الکتاب، یہ ذوالحال تھا، اور ولم یجعل اللہ کو حال بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ولم یجعل فیہ عوجا کو حال بنایا گیا تھا، اور قیمہ فرماتے ہیں یا تو اس کو دوسرا حال قرار دیا جائے، مؤکدہ جو پہلے حال کی تاکید کرنے والا، قیم تاکید کرنے والا ہے کس کی؟ عوجا کی، ولم یجعل لہ عوجا کی تاکید کرنے کے لیے یہ دوسرا حال لایا گیا۔ اسی کو حال مترادفہ اور حال متداخلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ذوالحال ایک ہو
اگر حال اور ذوالحال اگر متعدد ہیں، ذوالحال بھی متعدد اور حال بھی متعدد، پھر تو بات الگ ہے. لیکن اگر ذوالحال ایک ہو اور حال متعدد ہو تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حال ثانی حال اول سے بن رہا ہے یا ذوالحال سے بن رہا ہے. اگر حال ثانی ذوالحال کا حال بن رہا ہے تو اس کو حال مترادفہ کہا جاتا ہے، جیسے یہ. اور اگر حال ثانی حال اول سے بن رہا ہو تو پھر اس کو حال مترادفہ حال متداخلہ کہا جاتا ہے. اگر اس حال ثانی کا تعلق ذوالحال سے ہو تو حال مترادفہ، اور اگر اس حال ثانی کا تعلق حال اول سے ہو تو حال متداخل. مصنف فرماتے ہیں حال ثانیۃ مؤکدۃ لینذر یخوف بالکتاب الکافرین بأسا عذابا شدیدا. کتاب کیوں نازل کی؟ نام علت کے لیے، تعلیلیہ. لینذر اس لیے تاکہ ڈرائیں، لینذر کتاب اس لیے نازل کی تاکہ ڈرائیں. انذار اے تخویف، یخوف لینذر یخوف تاکہ ڈرائیں. بالکتاب بعض نسخوں کے اندر با کے ساتھ ہے بالکتاب. تو ایسی صورت میں انذار کا فاعل کون ہوگا؟ تاکہ ڈرائے، کون ڈرائے؟ یہ تو اللہ. یا پھر انذار کا فاعل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اگر بالکتاب بعض نسخوں کے اندر الکتاب ہے بغیر با کے تو پھر ایسی صورت میں کتاب ہی فاعل بنے گا ینذرا کا. اگر با کے ساتھ ہے تو پھر ینذرا کا فاعل یا تو اللہ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر بغیر با کے ہے تو پھر الکتاب یہی فاعل بنے گا ینذرا. لینذر یخوف بالکتاب الکافرین ڈرانا کس کو؟ نہ ماننے والوں، کافر نہ ماننے والے. کفر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آج کل اس پر بات بہت چلتی ہے. کہا جاتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے، ہندو کہہ دیا جائے، غیر مسلم کہہ دیا جائے. کافر عربی لفظ ہے، کافر عربی لفظ ہے. کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو. جو آدمی اللہ کو ایک نہ مانتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانتا ہو، اسلام کو دین مذہب نہ مانتا ہو، ایسے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. یہ عربی لفظ ہے. جو انکار کرنے والا ہوگا وہ کافر ہوگا. یہ کوئی گالی تھوڑی ہے. آج بہت سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ کافر، ہمیں آپ کافر نہ ہو. ان کو کافر کے معنی ہی معلوم نہیں. کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر تو عربی لفظ ہے. تو کافر کفران سے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ کافر اس کو کہا جاتا ہے جو لڑتا ہو، جس سے لڑنا ہو وہ کافر. یہ مطلب نہیں. کافر اس کو نہیں کہا جاتا کہ جس سے لڑنا بھی ضروری ہے. قرآن نے کافر اس کو کہا ہے جو انکار کرنے والا. تو جو اللہ کی وحدانیت کا منکر، نبی کی رسالت کا منکر، وہ کافر. تو لینذر ای یخوف بالکتاب الکافرین تاکہ ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے سے کافر کو، نہ ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو. کیسے ڈرائیں؟ بأسن اے عذاب. بأس کے معنی عذاب کے. شدیدہ سخت عذاب. سخت عذاب سے مراد یا تو آخرت میں جہنم کا عذاب، اور اگر دنیاوی عذاب مراد لیا جائے تو سخت عذاب سے مراد وہ عذاب جو جڑ سے ختم کرے، جو جڑ سے کسی چیز کو ختم کر دے اس کو کہا جاتا ہے سخت عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض قوموں کے اوپر سخت عذاب بھی نازل فرمایا. تو بأسن اے عذابا شدیدہ، ایسا عذاب جو سخت ہو، یعنی جڑ سے ختم کرنے والا، یا پھر آخرت کے اعتبار سے جہنم کا عذاب. اس لیے تاکہ ڈرائیں آپ نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے. من لدنہ جو آئے گا کہاں سے؟ من لدنہ اے من قبل اللہ،
وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے. من قبل اللہ ای صادر من اللہ، وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے آنے والا، اللہ کی طرف سے صادر ہونے والا ہے. ایسے عذاب سے آپ نہ ماننے والوں کو ڈرائیے. من لدن، من حرف جار اور لدن یہ اس کا مجرور ہے. من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، یعنی جار من لدن، من حرف جار اور لدن یہ جو ہے جار مجرور سے مل کر یہ صفت ہے کس کی؟ بأسن کی. جو اوپر کہا گیا لینذر بأسا شدیدا، تو بأسن موصوف ہے، شدید اس کی صفت ہے. من لدن جار مجرور سے مل کر یہ اس کی صفت ثانیہ ہے. تو من لدن ای من قبل اللہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور اس لیے تاکہ آپ بشارت دیں ان ایمان والوں کو، یعنی تصدیق کرنے والوں کو. کافر انکار کرنے والا، مومن تصدیق کرنے والا، اور خالی تصدیق ہی نہیں بلکہ الذین یعملون الصالحات، تصدیق کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ اعمال صالحہ بھی. دل سے ایمان ہو اور اعضاء سے اسلام، دل سے ایمان اور اعضاء سے اسلام دونوں ہوں. تو ایسے ایمان والے کو آپ کیا کیجیے؟ بشارت کیجیے. نہ ماننے والے کو ڈرائیے اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اور ماننے والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو بشارت دیجیے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیجیے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ اجر حسن، بہترین بدلہ. اور سب سے بہتر بدلہ کیا ہے؟ جنت. اوپر کہا تھا بأسن شدیدہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب جہنم. نیچے کہا اجرن حسنا، بہترین بدلہ، اس سے مراد جنت. کیونکہ جہنم کا مقابل کیا ہے؟ جنت. جہاں جہنم کا تذکرہ ہوگا وہاں مقابلے پر جنت کو بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ، اللہ کی عادت یہ رہی ہے اور طریقہ یہ رہا ہے، جب اللہ نہ ماننے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ماننے والوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. جب اللہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جنت کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ دونوں پہلو سامنے رہیں. ماننے والے یہ ہیں، اس کا بدلہ یہ، نہ ماننے والے یہ ہیں، اس کا بدلہ یہ. تو یہاں پر بھی اللہ نے انذار کو بھی بیان کیا اور تبشیر کو بھی بیان کیا، اس لیے کہ رسولوں کے بھیجنے سے مقصود کیا ہے؟ انذار اور تبشیر. رسول اسی لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ ڈرائیں اور بشاریں. انذار دفع مضرت اور تبشیر جلب منفعت. اور قاعدہ ہے کہ جلب منفعت مؤخر ہوتی ہے اور دفع مضرت. آدمی پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، پھر کسی چیز کے حصول میں رہتا ہے. جب آدمی کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ نقصان نہ ہو. پھر اس کے بعد وہ نفع کو سوچتا ہے. تو ارسال رسول سے مقصود کیا ہے؟ انذار اور تبشیر. انذار دفع مضرت اور تبشیر جلب منفعت. اور دفع مضرت مقدم ہوا کرتا ہے جلب منفعت کا، اس لیے پہلے انذار کو بیان کیا لینذر، پھر اس کے بعد تبشیر کو بیان کیا. ماکثین فیہ ابدا، ایسا بدلہ کہ جس میں ہمیشہ ہمیش رہے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ جنت. جنت ہی ایسی چیز ہے جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ. ماکثین فیہ ابدا، ابد ابد کہا جاتا ہے ایسے زمانے کو جس کی انتہا نہیں، جس کا آخر نہیں. ایسے زمانے کو ابد کہا جاتا ہے. زمان لا آخر له، ابد کے معنی زمان لا آخر له، وہ زمانہ کہ جس کی کوئی انتہا اور جس کا کوئی آخر نہ. اس لیے مصنف اس کی تفسیر کر رہے ہیں وَهُوَ الْجَنَّةُ، ایسا بدلہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسی جگہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صرف جنت. جنت کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جو کبھی ختم نہ ہو سکے.
ہر جگہ کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی ختم ہی ہونا ہے، ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ جنت ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اسی لیے تفسیر کی ماکثین فیہ ابدا کی وہو الجنت۔